بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں سمندر کے کنارے جاؤ، سمندر کے اندر آپ کو ایک حیرت انگیز چیز نظر آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیر اور جنوں کو ساتھ لے کر اس سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ارد گرد دیکھا تو ان کو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر دیکھ کر آؤ، مجھے سمندر کے اندر کے حالات بتاؤ۔ جنوں نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی گہرائی تک ڈبکی لگائی۔ جنوں نے سمندر سے باہر آ کر کہا کہ آقا، ہم نے سمندر کی تہہ تک نظر ماری ہے، ہم کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے دوسرے گروپ کو کہا کہ تم غوطہ لگا کر دیکھو کہ سمندر کے اندر کوئی چیز ہے۔ دوسرے گروپ نے بھی آ کر وہی بیان کیا جو پہلے گروپ نے بیان کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برکیہ سے فرمایا کہ تم غوطہ لگا کر سمندر کے اندر کے حالات معلوم کر کے مجھے اطلاع دو۔ وزیر نے غوطہ لگا کر سمندر کی تہہ پر نظر ماری، اس کو نور سے بھرا ہوا ایک گنبد نظر آیا۔ وزیر نے وہ قبہ سمندر سے باہر نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا۔ قبہ 4 دروازوں پر مشتمل تھا۔ ان کے چاروں دروازوں اس طرح سے بنے ہوئے تھے، ایک یاقوت کا، دوسرا موتی کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا سبز زمرد کا بنا ہوا تھا۔ یہ قبہ سمندر کی انتہائی گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی خشک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان اس قبہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبہ میں داخل ہو کر اس کو فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کو کس نے اس قبہ میں داخل کیا ہے؟ اس بندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میرا باپ اپاہج تھا، میری ماں آنکھوں سے اندھی تھی، میں نے اپنے والدین کی 70 سال خدمت کی۔ جب میری ماں کا وصال ہونے لگا تو میری ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو نیک اور پرہیزگار بنا دے تاکہ وہ اپنی ساری زندگی تیری اطاعت میں گزارے۔ جب میرا باپ کے وصال کا وقت آیا تو میرے باپ نے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو عبادت کے لیے ایسی جگہ عطا فرما جہاں شیاطین کا داخلہ نہ ہو سکے۔ جب میں اپنے والد کو دفنا کر سمندر کے ساحل کی طرف آیا تو مجھے یہاں ایک چھوٹا سا خوبصورت گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس نے نوری گنبد کو سمندر میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ کس پیغمبر کے دور میں یہاں آئے ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا یہاں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا کہ اس نوجوان کو یہاں 2000 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ بندہ ابھی جوان ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس جوان سے دریافت کیا کہ تم اس کے قبہ کے اندر کیا کھا پی کر گزارا کرتے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا، میرے پاس ایک سبز رنگ کا پرندہ اپنے منہ میں زرد رنگ کی کوئی چیز لے کر حاضر ہوتا ہے جس کا سائز انسانی دماغ کے برابر ہوتا ہے۔ وہ چیز بہت ہی مزیدار ہوتی ہے، اس میں طرح طرح کا مزہ ہوتا ہے، میں اس کو کھا پی کر اپنی بھوک اور پیاس مٹاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جوان سے دریافت کیا کہ کیا تم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو یا سمندر میں ہی رہنا چاہتے ہو؟ اس جوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے سمندر کے اندر ہی رہنا ہے۔ اس جوان کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس قبہ کو وہاں ہی چھوڑ آؤ جہاں سے تم نے اس کو اٹھایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس بندے کو وہاں ہی پہنچا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں دیکھو والدین کی دعا کا کتنا اثر ہوتا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں، جب تم ان کو دفناؤ گے تو ان کا رخ قبلہ کی طرف سے موڑ دیے جائیں گے۔ نمبر 1، شراب کا کاروبار کرنے والا اور شرابی کا رخ قبلہ سے موڑ دیا جائے گا۔ ایک روایات میں ہے کہ شراب کا کاروبار کرنے والے کا گناہ بتوں کو پوجا کرنے والے کے گناہ کے برابر ہوتا ہے۔ شرابی کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، شرابی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایسا نوجوان جو انسانی جسم کے اعضاء کو نکال کر فروخت کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، قبر میں اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔
نمبر 3 جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4 سود کا کاروبار کرنے والے کی آخرت اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ سود پر پیسے لے کر کھانے والے کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والے کے گناہ 70 درجے ہیں۔ ان میں سے سب سے نیچے درجے کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ جب سود خور مرتا ہے تو اس کا قبلہ سے رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5 میت کو دیکھ کر کپڑے پھاڑنے اور چیخ و پکار کرنے والا، دور تک آواز جائے ایسے انسان کا بھی رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 6 جو انسان اپنے مال کو جمع کرتا ہے انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ، ایسے انسان کا رخ بھی قبلہ سے موڑ دیا جاتا ہے۔ شریعت ایسے مال کو جمع کرنے سے سخت منع کرتی ہے۔ حضرت محمد کا فرمان ہے کہ جس بندے نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی تو ایسے بندے کو 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کا رخ بھی قبلہ سے موڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا شخص جس سے اس کے والدین ڈرنے لگ جائیں، اس کا چہرہ بھی قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔